بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر 282 ہم آج پڑھیں گے۔ اس کو آیت دین کہتے ہیں، آیت دین کہا جاتا ہے۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ قرض، لین دین۔ اب اس میں دیکھیں گے ہم کہ لین دین کی کیا کیا شرائط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، اذا جب، تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کے ساتھ۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ ادھار دینا۔ الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو۔ اب سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ دین کی، ادھار کی کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے لکھ لیا کرو۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں وہ لکھ لیا کرو۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا لینے والا بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ دینے والا بھول جائے، اگر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹیز ہو کہ جو جس نے لیا ہے اس میں اس کو اب جب اس کو لینے کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کا انتقال ہو جائے۔ اب آپ جا کے بولیں گے کہ میرے فلاں فلاں شخص پر، مرنے والے پر میرے اتنے اتنے پیسے ادھار ہیں، تو آپ کی بات کا کون یقین کرے گا؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ لکھ لینا، تاکہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہو اور آپ بتا سکیں ان کو۔ اور کیا ہے اس میں؟ بدین الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ اب یہ 1 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی بات ہے، جتنا بھی بات ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ نہیں سوچنا ہے اس میں کہ اچھا یہ تو ہمارے سگے بھائی ہیں، سگے بہن ہیں، اب یہ تو میرے بہت کلوز فرینڈ ہے، بلکہ ہم کو کیوں لکھنا ہے؟ سمعنا وطعنا بھی آ جائے گا نا اس میں، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن میں اس کا حکم آ گیا کہ لکھ لینا ہے تو لکھ لینا ہے۔ بھلے ہی آپ اس کے پاس ایک لوہے کی کوئی چیز کیل کیوں نہیں رکھ رہے، ادھار لے رہے ہیں اگر آپ اس سے، تو آپ وہ بھی لکھ لیں کہ یہ بھی میں نے لیا تھا۔ تو لکھ لینا کیا ہے؟ لکھ لینا بھی اس میں آئے گا کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ اب ہم یہ نہیں سوچنا کہ چلو کوئی نہیں، اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہے، گھر ہی کی تو بات ہے، کیوں لکھنے کی ضرورت ہے، میں کہاں بھول رہی ہوں، آپ کہاں بھاگ، کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ میں بھی کبھی کبھی لین دین میں رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے، ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں، کبھی لینے والا بھول جاتا ہے، دینے والا تو نہیں بھولتا لیکن لینے والا اکثر بھول جاتا ہے کہ اس نے 10 لیا تھا یا 8 لیا تھا یا 5 لیا تھا، ہوتا ہے لمبا پیریڈ گزرنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھ لینے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ پھر انسان اس کو یاد رکھتا ہے اور وہ لکھا ہوا کبھی بھی اس کو کھول کے پھر وہ بتا سکتا ہے۔ اگر شخص مر گیا وہ، تو لے جا کر اس کے وارثوں کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو یہ پیپر میرے پاس ہے، یہ اس کی سائن بھی ہے اس پہ۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اس میں گواہوں کی بھی ضرورت ہے، آگے ہم دیکھیں گے آگے کی آیت میں۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کاتبن، ایک کاتب۔ کاتب کس کو بولتے ہیں؟ لکھنے والا۔ بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یعبا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، کاتب، ان یکتبا، اس سے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اسے سکھایا۔ فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اور چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ یملل کا ایسے ہے املا، املا سے، املا مطلب ہم لکھاتے ہیں نا زبانی، بنا دیکھے ہم ڈکٹیشن جس کو کہتے ہیں، تو وہ ڈکٹیشن ہم کرواتے ہیں تو وہ لکھنے کو کہتے ہیں املا، تو املا نویسی۔ تو یہ چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، حق، حق ہے، یعنی کہ فرض ہے، یعنی کہ جس نے لیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہر بات میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر؟ تقوی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر اگر ہوگا تو نہ لینے والا بھولے گا نہ دینے والا بھولے گا۔ کوئی بھی چیز یہاں پر، ہر چیز اصول کے ساتھ چلے گی، لینے والا لکھ بھی رہا ہے، دینے والے کے پاس بھی ہے، لینے والے کے پاس ثبوت بھی ہے، گواہ بھی ہے، ہر چیز ہے،
تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، شریعت کے حساب سے اگر وہ چل رہا ہے تو کیا ہے؟ اس کے اندر تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ نہ ہو انسان کے اندر تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کی نیت کھانے کی ہوگی، چلو بھائی اس کے پیسے ہڑپ کر لو۔ آج کل بینکوں سے یہی ہوتا ہے نا، بینکوں سے لون لیا جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ بینک کو کیسے ڈبا دیا جائے، ہاں ہمیں کیا کرنا ہے، بینک کو کون سا ہم نے واپس کرنا ہے، گاڑی اٹھا رہے ہیں، بنگلے کے لیے لون لے رہے ہیں، پھر بعد میں پھر اس کو کچھ نہ کچھ آج کل نئے نئے ہیلے بہانوں سے اس طریقے سے دھوکہ دھڑی کے نئے نئے پلانز بنتے ہیں، شیطان ایسے ایسے نئے پلانز بتاتا ہے لوگوں کو کہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسے کیسے کرتے ہیں، کہ یعنی کہ اس میں بھی ایسے ایسے راستے بن گئے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے بھی راستے ہو سکتے ہیں۔ اب جو لوگ لون لیتے رہتے ہیں ہمیشہ اس کو وہ واپس نہیں کرتے، کیسے کیسے راستے نکال کر اس سے بچ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو پتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی کے بارے میں سنا ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیسے کیسے لوگوں نے الگ الگ طریقے نکال لیے ہیں کہ بینک سے لون لینا اور اس کو پھر ادا نہیں کرنا۔ اچھا، چاہے بینک ہو چاہے اپنے کوئی رشتہ دار ہو، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے کوئی ادھار لیا جاتا ہے اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں، اس کو واپس نہیں کرتے، اور جب وہ مانگنے آتا ہے تو پھر یا تو پھر کوئی ایکسکیوز بتاتے رہتے ہیں، سالوں سال ایکسکیوز بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ادھار تو لے لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس نے میرے برے وقت میں مدد کی، اب جب وہ مانگنے جاتا ہے تو اس کو ایکسکیوز پہ ایکسکیوز، ایکسکیوز پہ ایکسکیوز، اور یا پھر اب بہت زیادہ ہو گیا تو لڑائی جھگڑے پہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی اتنا کیا آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم کیا دینے والے نہیں ہیں، کہ ہم کیا بھاگ جا رہے کہ آپ کے پیسے لے کر، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں نا اکثر۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے کہ تم آپس میں معاملہ کرو تو ادھار کے ساتھ ایک وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لو۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ لکھ لینا۔ اور پھر چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب انصاف کے ساتھ لکھنے والا بھی ہو، کبھی کبھی گاؤں والے ہیں، اکثر گاؤں والوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا نا کہ وہ لکھنے والے جب لکھاتے تھے ان سے تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں ہیرا پھیری کروا دیتے تھے۔ دینے والا کیا کرتا تھا، ان کو زیادہ لکھوا دیتا تھا، وہ بیچارے غریب ان پڑھ، ان کو کیا پتا کہ اس نے کتنے لکھا ہے۔ اب اس پہ ان کے انگوٹھے لے لیے جاتے تھے کہ تم نے دیکھو 1000 روپے لیے ہم سے، اب اس نے لیا بیچارے نے 100 روپے اور اس کو ایک زیرو بڑھا دیا۔ تو یہ عدل کے ساتھ تو لکھنا نہیں نہ ہوا، تو عدل کے ساتھ لکھنا ہے۔ کیسے لکھنا ہے؟ جتنا ہے اتنا ہی لکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اگر اللہ کا ڈر ہے، اتق اللہ، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے تو پھر وہ لکھنے والا بھی ڈرے گا، لینے والا بھی ڈرے گا، دینے والا بھی ڈرے گا۔ سب کے دلوں میں اگر تقوی کی بات ہے تو ہر کوئی ڈرے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ایک تو عدل کے ساتھ لکھے، اور ولا یا ابا، اور نہ انکار نہ کرے۔ اب لکھنے والا ہے ایک ہی ہے، گاؤں میں سارے لوگ ان پڑھ ہیں، اب کوئی ایک ہے ٹیچر ہے، اب سارے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا یہ لکھوا دیجئے، ہمارا ادھار کا معاملہ ہمارا لکھ دیجئے، تو وہ ان کو ستا رہا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں میں اتنے پیسے لوں گا، نہیں نہیں میں تو ابھی اویلیبل نہیں ہوں، آپ کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ۔ اکثر یہ ہوتا ہے۔ اب آج کل تو الحمدللہ سارے گھر میں سارے لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں تو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ ان پڑھ لوگ ہوتے تھے بہت زیادہ، تو وہ کیا کرتے تھے پھر کہ ان کو پھر وہ ٹال مٹول کیا کرتے تھے کہ اب یہ کہاں ان کے چکروں میں پڑو، ہمارا ٹائم خراب ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان کو کہ انکار نہ کرے، یا با انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، این یکتبا کہ وہ لکھے۔ اور وہ کیسے کیسے؟ جیسے علامہ اللہ، اللہ نے اس کو سکھایا نا، اس کی کیا کوالٹی ہے، اس کے اندر کیا بڑا پن ہے۔ اگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان پڑھ بنا دیتا تو، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا پڑھنا لکھنا، جیسے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جو چیز سکھا رہا ہے تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اس میں اگر آج ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹھے ہیں اس کلاس میں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں پڑھنے لکھنے والا بنایا، عقل والا بنایا، دین سیکھنے کی طرف ہمیں مائل کیا۔ ورنہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں کر لی، اتنے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں، بڑے بڑی یونیورسٹیز میں ٹاپ کیا انہوں نے، لیکن اس طرف نہیں آئے وہ۔ کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا، انہوں نے شوق ہی نہیں کیا اس طرف آنے کا۔ تو یہاں پر جو بھی چیز سکھا رہا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، علمہ اللہ، اللہ نے اس نے سکھایا ہے، تو اب اس میں اس کو پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے آتا ہے تو اب میری مرضی ہے میں لکھوں یا نہیں لکھوں، ایسے نہیں، بلکہ اس کو ہیلپ کرنا چاہیے لوگوں کی، کہ جو لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دے،
یہ سوچ کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے وہ کیا کرے؟ ان کی مدد کرے۔ تو یہاں اب علمہ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے۔ لکھوائے گا کون؟ جس نے لیا ہے، املا کروائے گا، ڈکٹیٹ کروائے گا کہ میں نے ان سے اتنے اتنے پیسے لیے ہیں۔ الذی علیہ الحقات، اس شخص پر جس پر اس کا حق ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ یہ سب، اب ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے یہ، اور ہم عظیم صورت کون سی تھی ہم نے پڑھی تھی؟ سورۃ آیت الکرسی، سوری آیت الکرسی ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھی تھی کہ وہ عظیم صورت اور یہ لمبی صورت ہے، اس میں کنفیوز نہ ہو آپ۔ تو یہاں پر جس میں ادھار لینے سے، ادھار سے تعلق رکھنے والے معاملات بھی ہے، اور یہ تحریر میں لانے کی ہدایت بھی دی جا رہی ہے، اس میں تمام تجارتی لین دین کے بھی اس میں ذکر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوگا۔ یہ معاملہ ایک دم نازک ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ خون خرابے تک بات آ جاتی ہے۔ اگر دو بھائی ہے یا کبھی کبھی دو دوست ہیں تو اتنی زیادہ بات بڑھ سکتی ہے لین دین میں، تو اس میں پھر کیا ہوتے ہیں، کبھی کبھی غصے میں انسان ایک دوسرے کو قتل ہی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر آج کل کیسے ہیں لوگ، یہاں پر آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب سرٹیفائیڈ لوگ ہیں کہ جو لکھنا جانتے ہیں کہ کیسے ان کی تحریر کو لکھا جائے، کہ یہ ان کو مطلب سرکاری کاغذات کیسے ہوں، معاہدات کیسے ہوں، اور پھر اس کے اوپر یہ ایک فن ہے، ایک پیشہ ہے یہ، مطلب یہ اسپیشل لوگ ہیں اس کے۔ اگر ہمیں پتہ چلے تو کورٹ میں اگر جائیں یا پھر ان کے کچھ آفیسز ہیں تو جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، قانونی ان کو سارے داؤ پیچ پتہ ہے کہ کیسے لکھنا ہے، کیسے سٹیمپ لگانا ہے، کس کی اس میں سائن ہونی ہے، کتنے گواہ اس میں چاہیے، گواہوں کی سائن کہاں ہوگی، پھر کس کے اس کے کاپیز کس کے پاس ہوں گے، یہ ساری چیزیں پھر ان لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسے کوئی کام چلاؤ نہیں ہے کہ تم نے لکھ دیا ہم نے لکھ دیا، بلکہ وہ اس کے اسپیشل لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہے یہ، تو اس کے لیے تو وہ ایسے تو گھروں میں نہیں چلے گا نا کام، تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہوں گے، اس کے پیپرز الگ سے بنتے ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں اس میں لکھی جائے گی۔ اور وہ کیا ہے، اس کو شخص کو چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لکھوانے والا کمزور ہے، اب آگے آ رہے ہیں وہ بھی۔ تو یہاں پر اب یہاں پر سب سے پہلی بات آ گئی تقویٰ۔ تقویٰ ہے اگر اس کے دل میں تو وہ کیا کرے گا، نہ کمی کرے گا نہ زیادتی کرے گا، ولا یبخس، اور نہ کم کرے، منہ اس میں سے شیئن کوئی چیز، یعنی کہ لکھنے والا بھی کیا کرے، برابر حق کے ساتھ لکھے، اور لکھوانے والا بھی یہ نہ کرے کہ چلو اب یہ تو بڑا نادان سا بیوقوف سا انسان ہے، ان پڑھ جاہل سا ہے، اس نے مجھ سے 100 روپے لیا تھا میں 200 لکھا دیتا ہوں۔ اب وہ پڑھنا تو نہیں جانتا، اس سے سائن لے لیا، انگوٹھا لے لیا اس سے، اس کو نہیں پتا۔ تو یہاں پر اگر تقویٰ دل میں ہے تو وہ کمی نہ کرے اس میں۔ فَإِنْ كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ شخص، علیہ، اس پر، حق فرض جس پر ہے، سفیہن، اگر وہ بے وقوف ہے، او ضعیفن، یا ضعیف ہے، او لا یستطیع، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا، نہیں طاقت رکھتا، ان یمل، اس بات سے کہ وہ لکھوائے، ہوا فلیملل، تو وہ خود وہ چاہیے کہ وہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اب اس میں 3 لوگ کون کون سے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر لکھانے کا حق ہے، تو وہ ایک تو بے وقوف، یعنی کہ ہو سکتا ہے پاگل ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ کم ہے، اب اس کو کیسے، وہ اس کو تھوڑی سمجھ آئے گا کہ میں کیا لکھاؤں، کس کے پاس جاؤں، کیسے پیپرز بناؤں، اس کو تو نہیں سمجھ آئے گا نا۔ تو اس کے بدلے اس کا ولی، جو اس کا بڑا، اس کے جو بڑے ہیں، یا اس کے بڑے بھائی ہیں، یا باپ ہیں، یا ماں باپ ہیں، یا جو بھی ہیں اس کے جو سرپرست ہیں، تو وہ اس کی طرف سے لکھائیں گے۔ تو اس میں 3 لوگ کون کون سے ہیں، ایک تو سفیہن، یعنی کہ بے وقوف، کم عقل، ضعیفن، بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب ان کو نہیں سمجھ آ رہی۔ کبھی کبھی بہت زیادہ بوڑھا انسان ہو جاتا ہے تو اسے نہیں سمجھتا نا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی یاد رکھتا ہے۔ تو ایسا اگر شخص ہے تو دوسرا، اور تیسرے کون سے ہیں، لا یستطیع ان یمل، کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو کچھ اس بارے میں کچھ معلومات ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ تو پھر ان کے لیے کون، ان کا قرض کے بارے میں کون لکھوائے گا، ان کا ولی لکھوائے گا، جو ان کا سرپرست ہے، بالعدل، وہ بھی پھر کیسا ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ لکھانا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ چلو ولی ہے تو وہ کچھ بھی لکھوا دے رہا،
اور اس میں بیچ میں وہ آدھی جائیداد اپنے ہی نام کروا لے رہا, ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس میں بھی بار بار تقویٰ, جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا تو ہر کام انسان عدل کے ساتھ کرے گا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ عدل, تو عدل یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہم نے ہر میدان میں ہم نے بات کی تھی اس دن کہ عدل ہونا چاہیے. کیسے, ہم نے تو گھریلو معاملات میں دیکھا تھا, لیکن یہاں پر عدل کی صورتیں کہاں آ رہی ہیں؟ یہاں بھی عدل کی صورتیں آ رہی ہیں کہ ہر جگہ انسان کو عدل کے خیال رکھنا چاہیے, عدل کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس میں عدل کے ساتھ لکھائے گا اس کا ولی. وَاسْتَشْهِدُوا, اور تم گواہ بنا لو, شہیدین, دو گواہ, من رجالکم, اپنے مسلمان مردوں میں سے, فَإِن لَمْ, اب یہ مردوں میں سے دو گواہ بنانا ہے, فَإِن لَمْ يَكُونَا, اور اگر نہ ہو, رجلینی, دو مرد, تو پھر کیا کرنا؟ اگر دو مرد آپ کو نہیں مل رہے تو کیا کرنا؟ فرجلن, تو ایک مرد ہی کافی ہے, اور اس کے ایک مرد کے بہاف میں مراتانی, دو عورتیں. اب یہاں پر وامراتانی, دو عورتیں ہوں گی. ایک مرد ہوگا تو اس کے بہاف میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ ایک مرد کے بہاف میں ایک عورت نہیں ہوگی, بلکہ ایک مرد کے بہاف میں دو عورتیں ہوں گی اس کے بدلے میں. ممن تردونا, اس میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو, من الشہدائی, گواہوں میں سے. اب یہاں پر دو عورتیں کیوں ہونا چاہیے؟ اس کا بھی ریزن بتا دیا. ان تدلہ, یہ کہ یہ سبب کے, تدلہ کہ وہ بھول جائے اگر ایک, احداہما, ایک عورت ان میں سے, فتذکرا, تو یاد کرا دے, احداہما, ایک ان میں سے, اخرى, دوسری کو. اب یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس میں بحثیں کرتے ہیں کہ ایک مرد کا عورت کے برابر حقوق نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں پر تو قرآن ایسے کرتا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق نہیں دیا جاتا. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان عورتوں نے بڑے, اب جو مغرب کے ہیں, مغرب کا جو چل نکلا ہے فیشن, تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت مرد برابر, عورت مرد برابر. تو یہاں پر یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے خلاف عورتوں نے جلوس نکالے, بینرز لکھوائے. اگر عورت کا حق مرد سے آدھا ہے تو فرائض بھی نصف ہونے چاہیے. عورتوں پر ہر چیز میں پھر کیوں ایسے, اس میں دوسری چیزوں میں کیوں اس کو؟ تو یہاں پر شہادت کا نصاب تحریر کے بعد, اس تحریر پر دو ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ہونی چاہیے جو معاشرے میں قابل اعتماد بھی ہو, جس پر آپ بھروسہ بھی کر سکیں, جس پہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ ہاں بھائی یہ نیک لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو ہم گواہ بنا سکتے. اب ایسے کوئی چور اچکے جو آج کچھ بول رہے, کل کچھ بول رہے, آج بدل جائیں گے, آج آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھ ہے, کل دوسرے کو دیکھ کے دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو گواہ نہیں بنانا ہے, بلکہ گواہ بھی کیسے ہوں؟ قابل اعتماد ہو, جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہونے چاہیے وہ. تو اگر ایسے دو مرد اگر آپ کو مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک مرد اور دو عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں. اگر ایک بھی مرد میسر نہ آئے گا تو پھر اس کے بدلے 4 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں. یہ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر اب یہ کہ بہت ساری باتیں کہ بھئی عورت کو کیوں دو عورتیں کیوں کہا گیا ہے, کہ کیا بات ہے کہ دو عورتوں کا اس میں بات ذکر ہو رہی ہے. کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان, عورتیں جو ہے, اب عورتوں کی بات آ گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اکثر بھول جاتی ہیں, عورتوں کو بہت سارے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں, گھریلو ٹینشنز بھی ہوتے ہیں اس کے. تو یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھول جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے میں سے 90% خواتین یہ ذکر کرتی ہیں کہ 50s کے بعد, 40s کے بعد, مینوپوز کے ٹائم پر یا پھر پیریڈز کے ٹائم پر وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بھولنے لگتی ہیں, یا پھر چڑچڑی ہو جاتی ہیں, ہاں, یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے دھونے لگتی ہیں, یعنی کہ کمزور ہوتی ہیں نا عورتیں. تو یہ ایسی عورتیں, اب ان کو 2 عورتیں رہیں گی تو کم سے کم ایک دوسرے کو یاد دلا سکتی ہیں. تو یہاں پر یہ عورتوں کے نقصان عقل کی بنا پر کہا گیا کہ یہ دوسرے ایک کی زبانی گواہی کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب اس معاملے میں یہ پریشانی ہوگی, جب معاملہ پیش کیا جائے گا, عدالت میں چلا جائے گا. کبھی ایسا ہو گیا کہ بھائی عدالت میں پیش ہو رہا ہے, کبھی لینے والا اب مر گیا تو اب اس کو دوسروں سے لینا ہے, اس کے سرپرستوں سے لینا ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ اب تو اس کو پیش کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں مان رہے دینے کے لیے تو کیا کریں گے؟ پھر عدالت میں پیش ہوگا. اب عدالت میں پیش ہوگا تو عدالت تو یہ پوچھے گی کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اتنے اور اتنے پیسے ان کو دیے تھے, یا پراپرٹی تھی جو بھی تھی,
آپ نے ان کے نام کیا تھا یا ان کے پاس ادھار رکھا تھا یا ان سے ادھار لیا تھا یا ادھار دیا تھا، جو بھی ہے، تو پھر وہ پیپر ان کو بتا سکتے ہیں جس پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہوں گے، لکھا ہوا بھی ہوگا کہ فلاں فلاں ڈیٹ پر انہوں نے لیا تھا اور فلاں فلاں ڈیٹ پر واپس کرنے کا انہوں نے طے کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس میں پھر لکھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عورتیں ہمیشہ یہی، آج کل کے زمانے میں عورتیں بڑی اس پہ پروپیگنڈے کر رہی ہیں کہ عورت کو برابر کا حقوق ملنا چاہیے، عورت کو برابر کا حقوق ملنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ حقوق میں جب بات آتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، کیونکہ عورت کے پر بہت سارے دوسرے کام بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت صرف باہر کے کام، اب آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ٹریڈ کے بارے میں ہے یا شیئرز کے بارے میں ہے، مردوں کو بہت ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں، بہت ساری عورتوں کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی کہ شیئر مارکیٹس کیا ہیں، ٹریڈ کیا ہے، کہاں پہ مارکیٹ کتنا ہائی چل رہا ہے، کتنا لو چل رہا ہے، یہ ساری کچھ چیزیں ہم سب کو نہیں پتا، ہم کو گھر کا پتا ہے، گھر کی صاف صفائی، گھر کا کھانا پکانا، بچوں کی تربیت، یہ عورت اچھے سے کر سکتی ہے۔ باہر کے کام عورت بہت مشکل سے کر سکتی ہے، جبکہ آج کل کے دور میں عورتیں یہ سارے کام کر رہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کر تو رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ پھر یہ اور یہ دونوں مسئلے ایک ساتھ چل رہے ہیں پھر، تو اب اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلمس بھی درپیش آ رہے ہیں، پھر اسی وجہ سے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں، پھر فیملیز بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں کوئی عورت کی حق تلفی نہیں ہے کہ عورت کو اتنا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مرد جو ہے، مرد آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی مرد کبھی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کہ مرد بھول گئے یا مرد کا کوئی چیز میں پیچھے رہ گئے، یہ چیزوں میں کورٹ کی کاروائیاں ہیں، جو بھی ہیں، یہ ساری چیزوں میں کیا ہے کہ انسان یاد رکھتے ہیں، مرد جو ہے، مرد حضرات جو ہیں اس چیز میں آگے ہوتے ہیں اور عورتیں اس میں اکثر بھول جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جایا کرتی ہیں، کہ تمام عورتوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ہیں وہ بھول جا رہی ہیں، کہاں رکھا تھا، ارے یاد نہیں، ارے فلاں وقت۔ اب یہ دیکھیے کہ سپوز فار ایگزامپل کسی نے ایک شخص سے ادھار لیا، اب وہ ادھار جس نے لیا ہے اس نے کیا کہا کہ میں دیکھیے آپ کو آدھا تو میں اتنی تاریخ کو دوں گا، پھر اس کا کوارٹر میں اتنی تاریخ کو دوں گا، پھر اس کے بعد والا کوارٹر میں اتنی تاریخ کو دوں گا، ایسے میں 3 حصے کر کے دوں گا، ایسے میں 4 حصے کر کے دوں گا، تو فلاں فلاں تاریخ کو دوں گا۔ تو اب یہ کہاں اتنا سارا کچھ عورتیں یاد رکھ پائیں گی؟ تو یہ تو عورت کے پیچھے تو ہزار کام ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے تو عورت بہت ویک ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہیں، انسان کو کمزور بنا دیتی ہے عورت کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس میں ایسی نہیں بات ہے کہ عورتوں کو کم درجہ دیا جا رہا ہے، مردوں کو بہت زیادہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ وہ عورت کو گواہی کی مرد کے برابر ہی نہیں سمجھتے، بہت ساری جگہوں پہ ایسے سمجھتے کہ نہیں، عورت کو تو گواہی دینی ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے جو لوویسٹ ہیں، جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، عورت کو بالکل کوئی درجہ ہی نہیں دیتے۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ ان کا حق تو رکھا ہے کچھ، کہ 2 مردوں کے برابر بھی تو حق رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برابر انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ سمجھ کے کہ کیسے عورتیں ہو سکتی ہیں، کیسے وہ کام کر سکتی ہیں۔ اب یہاں پر بار بار یہ کہ اسلام کا یہ بھی مزاج نہیں ہے کہ عورت کو گھر سے باہر کھینچ لانے کو پسند کرے، کہ جیسے کہ آج مغربی تہذیب میں ہو رہا ہے کہ عورتیں اس بات کو بہت پسند کرتی ہیں کہ وہ باہر کے کام کرے، گھر کے کام نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو پسند کیا عورت کے لیے، کہ گھر کی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پسند کیا ہے کہ وہ گھروں میں اپنے کام کرے، گھر کی ذمہ داری اچھے سے نبھائے۔ اب جو عورتیں گھر کے باہر نکلی ہیں تو پھر دیکھیے کہ ان کے گھر کیسے، ان کے بچوں کی ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہر چیز میں وہ پیچھے رہ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیا وجہ سے، عورت کے گھر کے باہر نکلنے سے۔ تو یہ جو ہے اعتراضات جو ہے عورت کے اس میں لانے سے، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ انکار نہ کرے، بلکہ اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی برائی کی کہ ایک عورت کے بجائے 2 عورتوں کو دیا جا رہا ہے، تاکہ ایک اس میں سے اگر بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے۔ ولا یابا، اور نہ انکار کرے، شہداء، گواہ، جب بھی وہ بلائے جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ گواہ جو ہے، تب گواہ کو کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے، عدالت میں جانا ہے، یہاں پر جانا ہے، کیس چل رہا ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں پتا ہے کہ عدالتوں کی کاروائیاں کیسی چلتی ہیں، لمبی لمبی چلتی ہے عدالتوں کی کاروائیاں۔ تو اب یہ ہے کہ اب وہاں پر اس کو بلایا جائے تو اس نے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں آج میں نہیں آ رہا۔ اب اگر گواہ نہیں آئے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آگے کاروائی چلے گی نہیں، گواہی نہیں آیا تو پھر آگے کیسی بات بڑھے گی؟ تو یہاں پر جب بھی گواہ کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. ولا تسأمو، اور نہیں اکتاہٹ ہو، ان تکتبوہ، اس میں کہ تم لکھو اس کو، صغیرن او کبیرن، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ، الی اجلہ، اس کے مقررہ وقت پر. اب یہ دیکھیے کہ چاہے چھوٹی چیز، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اس بات کا کہ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون سی بڑی پراپرٹی ہے، کون سا گھر کے بارے میں لین دین چل رہا ہے، چھوٹی سی بات تو ہے، چلو اتنی سی رنگ میں آپ کے پاس رکھ کے جا رہی ہوں، چلو میں اب کبھی کبھی یہ ہو رہا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں، عمرہ جا رہی ہوں، آپ اپنی بہن کے پاس آپ کا گولڈ رکھ کے جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے کہ آپ نے کتنا گولڈ اپنی بہن کے پاس رکھا ہے. پھر آ کر پھر آپ نے وہ پیپر پہ آپ کی سائن بھی ہونی چاہیے، 2 گواہوں کی بھی سائن ہونی چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ آپ کے بہن کا دل پلٹ جائے. اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں میری بہن تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی حرج نہیں ہے، ہم ایک قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، اب یہ ضروری نہیں کہ بڑی ہو تو ہی ہم لکھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چھوٹا بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کریں، الی اجل ہی، اس کے مقررہ وقت پر. ذالکم اقسط، یہ زیادہ بہتر ہے، انصاف کے قریب ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، او اقوام للشہادت، یا بہت درست رکھنے والا ہے شہادتی، گواہی کو، ادنا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو، کہ تم نہ شک میں پڑو، الا ان تکونا تجارتن، مگر یہ کہ ہو تجارت، حاضرتن، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، کہ تم لیتے دیتے ہو اسے، بینکم، آپس میں، ولیس علیکم جناح، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم نہ لکھو اس کو. اب یہاں پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ایسی ہے کہ آج دیے کل لے لیے واپس، لین دین روز کا لین دین ہے، تو اس میں اگر نہ بھی لکھو تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اب سالوں سال کی بات ہے، بہت بہت دن تک رکھنا ہے، بہت دن تک واپس کرنا ہے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ اس میں لین دین کا معاملہ اگر ایسا ہے تو لکھ لینا بہتر ہے. اگر ایسا ہاتھوں ہاتھ چل رہا ہے کام تو پھر اس میں نہ بھی لکھو تو پھر چلے گا. اور اس میں پھر کیا کرنا ہے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں سودا کر لو، ولا یدار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتبن، کاتب کو، ولا شہیدن، اور نہ گواہ کو. اب یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لکھنے والے کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہے کہ تم اتنا اتنا لکھ دو، اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو تم کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ بیچارہ ڈر کے مارے لکھ دیتا ہے. تو یہاں پر نقصان نہیں پہنچانا ہے لکھنے والے کو، اور شہید کو بھی نقصان، شہید کون ہے، گواہ، گواہ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. اب یہ دیکھیے کہ گواہ کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، عدالت میں اس کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ اس کو کسی طریقے سے. تو پھر اب وہ یہاں پر بھی کیا کرے، پھر آئے وہ، اب کیسے اس کو لیے وہ ضروری ہے کہ وہ کاتب بھی آئے، کاتب صحیح طریقے سے لکھے، کاتب یہ نہ کر دے کہ ایک زیرو بڑھا دے لکھتے لکھتے. اب یہ تو ان پڑھے سے کیا پتا، تو چلو ایک زیرو بڑھا دیا. ایک زیرو بڑھانے سے تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے نا لینے والے کا، دینے والے کا تو بیچارے کا نقصان ہو گیا، لیکن لینے والے کا تو بڑا فائدہ ہو گیا. تو لکھنے والا بھی کیا کرے، نقصان نہ پہنچائے، لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اب یہ کیا کیا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے، گواہوں پر سختی کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو کاتب بننے یا گواہ بننے پر مجبور بھی نہیں کیا جائے. اب کوئی شخص ڈر رہا ہے، نہیں آنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کے دوسرے ریزنز ہے، نہیں لکھنا چاہ رہا ہے، تو اس کو زبردستی نہیں کر سکتے آپ کہ نہیں آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، نہیں آپ نے گواہ بننا ہی بننا ہے. بلکہ دوسرے یہ کہ کاتب یا گواہ کی گواہی کسی گروہ کے خلاف بھی جاتی ہے تو انہیں تکلیف نہ پہنچائے. اب یہ کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اپوزٹ والے کے طرف اس کی گواہی جا رہی ہے کہ نہیں اس نے اتنا ہی دیا تھا اور یہ اس کا اپنا ہے شخص جس نے لیا ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی اگر بول رہا ہے تو وہ خاموش رہے، اس کو دھمکیاں نہ دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، گواہی نہیں دینے میں اپنی عافیت. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر گواہی نہیں دینے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں، یا پھر غلط گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پھر تیسرے یہ کہ انہیں بار بار عدالت میں بلایا جا رہا ہے، انہیں آنے جانے کا خرچ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، کھانے پینے کا خرچ نہیں دیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے اس کو شہر آنا پڑ رہا ہے، بار بار شہر آنا پڑ رہا ہے،
گواہ کو اب بلایا جا رہا ہے، آج پیشی ہے آج آ جاؤ، کل پیشی ہے کل آ جاؤ، 1 مہینے کے بعد آ جاؤ، ہفتے بھر کے بعد آ جاؤ۔ اگر تو وہ غریب آدمی ہے تو وہ بار بار آئے گا جائے گا کیسے؟ اس کو آمد و رفت کا خرچ کون دے گا؟ آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، تو یہ بھی تو تکلیف دینے کی بات ہو گئی نا۔ گواہ کو تکلیف دینے والی بات ہو گئی، کاتب کو تکلیف دینے والی بات ہو گئی ہے۔ تو اس میں یہ باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں پڑ جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ، فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ نافرمانی ہے جس کا گناہ ہوگا تمہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ پھر بعد میں پھر وہی بات آ گئی، اللہ سے ڈرنے کی بات، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ اگر انسان کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ انسان کیا کرے گا؟ پھر کوئی ایسی بات کرے گا ہی نہیں، کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں وہ۔ تو یہاں پر بھی کہ اگر ایسی بات ہے تو کیا کرو، تم لکھ لو اور کوئی ان کے اوپر گواہ بھی بنا لو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ نافرمانی ہے جس کا تمہیں گناہ ہوگا۔ اگر ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، گواہوں کو ڈرایا جا رہا ہے، کاتب کو ڈرایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کو زبردستی ان کو دھمکیاں دی جا رہی کہ آپ کو ایسے ہی لکھنا ہے، ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی کہ آپ کو یہی گواہی دینا ہے، خلاف گواہی دینا ہے، تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ نافرمانی کے کام ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام ہے یہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وہ يُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے اللہ، اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تم کو کہ کون کون سے لین دین کے کیا کیا کاروبار ہیں، ساری چیزیں کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، لین دین کا جو کوئی اہم معاملہ ہے، لین دین کے بعد بھی اس میں کیا معاملہ رہے گا، لکھتے وقت کیا ہوگا، کون سے لوگ کیسے لوگ کس کا لکھ سکتے ہیں، کیسے لوگوں کے بارے میں لکھایا جائے گا، کون سے شخص گواہ ہوں گے، یہ سارا کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ میں اس کے پیسے ہڑپ لوں، پہلے سے ہی اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے گواہ بھی لے کر آ جاتا ہے، ساتھ میں اپنے کاتب بھی ایسے لے کر آ جاتا ہے، سارے اس کے ہوتے ہیں۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ بینکس میں یا پھر عدالتوں میں سارے جو ہے تو غلط کاموں کے ساتھ دینے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ادھر پیسہ کھلا دیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادھر پیسہ کھلا دیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر انسان کے اندر تقویٰ ہوگا تو انسان ڈر ڈر کے قدم رکھے گا کہ کہیں مجھے اللہ کے پاس اس کا حساب نہ دینا پڑے۔ کیونکہ انسان اگر یہاں پر تھوڑے سے پیسے کسی کے ہڑپ کر لیتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس کی ساری نیکیاں دے دینی پڑے گی۔ اب اس کو وہاں پر لوٹانا پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اپنی نیکیاں اس کے بدلے میں دینا پڑے گی، تو جو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہاں پر اگر تقوی کی بات بار بار ہمیں دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم بار بار دیکھ رہے ہیں تقوی تقوی تقوی۔ انسان کے اندر اگر تقوی ہوگا تو ہر میدان میں وہ کامیاب رہے گا، اللہ کی رضا کے وہ سارے کام کرے گا۔ تو انسان کو ہر جگہ تقوی کی پریکٹس کرائی جا رہی۔ ایک مومن انسان بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ ہم بیٹھے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر انسان ایسے سوچتا رہے تو کبھی اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی اس سے ناراضگی کی بات نہ ہو، اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات نہ ہو۔ تو یہ انسان ڈرے اللہ سے تو سارا کچھ سسٹم صحیح ہوگا۔ تو یہ یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو یہاں پر لین دین کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے۔ معاشرے میں قابل اعتماد لوگ بھی ہوں، ایسے لوگ ہوں جن کے آپ بھروسہ کر سکتے ہوں، تو ایسی چیزوں کو بھی سارا کچھ ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ لین دین کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم لین دین کا معاملہ کریں تو اس کے لیے 2 صورتیں ہمیں بتائی گئی۔ سب سے پہلے لکھ لینا، دوسرے گواہ بنا لینا۔ گواہ بھی کتنے؟ 2 مرد۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد کے بہاف میں 2 عورتیں۔ تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسے نقصان نہیں پہنچانا ہے گواہ کو، اور کاتب کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور جو کچھ بھی سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے
لکھنا پڑھنا جو بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، انسان اس میں پراؤڈ بھی نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے 282 میں دیکھی، تو یہاں پر انشاءاللہ یہی ایک آیت آج پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔